تو بچ جائے گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا, ہمارے عمل کا وہ حساب لے گا, محاسبہ کرے گا. اس اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اس اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ موت سے پہلے تیاری کرنی جائے. موت بدیہی عمل ہے, سے انکار نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے, ہمارے گھر گھرے میں ہمارے سانس آ جائے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, تیاری کرنا چاہیے. اللہ رسول فرماتے ہیں استاذنت ربی لأن استغفر لها لأم لها, میں نے رب سے اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ میرے اجازت دے میں اپنی ماں کی دعائے مغفرت کروں. لیکن ہم جانتے ہیں نبی کی ماں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہوا تھا, نبوت سے پہلے ہوا تھا ماں کا انتقال. نبی کو معلوم تھا کہ میری والدہ ماستہ جس کے شکم میں 9 ماہ رہا ہوں, اس کا انتقال قبر میں ہوا ہے. اپنی ماں کی بڑی فکر تھی. کسے فکر نہیں ہوتی ماں کی؟ ہر ایک کو ہوا کرتی ہے. جو حساس آدمی ہے, جی حس آدمی ہے, جو باشعور آدمی ہے, وہ ضرور اپنی ماں کی فکر کرتا ہے. چنانچہ نبی کی فکر تھی اپنی ماں کی. چنانچہ کہ اے اللہ تعالیٰ میری والدہ کا انتقال قبر پہ ہوا ہے, میں جانتا ہوں, لیکن وہ میری والدہ تھی, انہوں نے اسلام کو زمان نہیں پایا ہے. اگر پا لیتی تو ممکن ہے اسلام لے آتی, پا لیتی تو مجھے اسلام لے آتی. اے اللہ اس لیے میری والدہ کو معاف فرما دیجیے. اللہ مجھے ہدایت دیجیے, ہدایت مانگنا ہے, ہدایت دیجیے میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میرا قانون ہے کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی. کیوں ایک کفار کے لیے جس کی موت کفر سے ہوئی ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, جو کوئی اسلام کی جو ایمانیات میں سے ہے, عقائد میں سے اس کو نہیں مانتا, اس کی یہ دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. پھر کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ ان ازور قبرہا, میں اس قبر کی زیارت کروں. مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کروں, اپنے ماں کی قبر پر جاؤں, اجازت دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت مل گئی. کہا کہ اے لوگوں فزوروہا فإن تذکر الموت, اے لوگوں قبرستان جایا کرو, جو کچھ سے موت یاد آتی ہے. جب قبرستان جاؤ گے بس ٹوٹی پھوٹی قبر دیکھو گے. رات ہی قبرستان میں گیا, وہ قبرستان جس میں جنگل بھرا ہوا تھا, بالکل بڑے بڑے پیڑ تھے, بڑی بڑی گھاسیں تھیں. اس کے اندر گیا, سوچ رہا تھا کہ اگر کسی زندہ انسان کو وہاں رکھ دیا جائے ایک پر ایک لمحے کے لیے, وہاں کوئی نہیں ہو قبرستان کے اندر رات کے وقت میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جائے گا. کہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے ماں کو, اپنے باپ کو اس قبرستان کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے, کوئی غمخوار, کوئی مونس نہیں ہے, بالکل بیابان کے اندر جنگل چھوڑ آتے ہیں. سوچے تو صحیح وہاں کون ہے جو اس کا مونس بنے گا, غمخوار بنے گا. ان سب اس کو جو ہم دیکھیں گے, اس کو سوچیں گے, ہمیں موت یاد آئے گی. موت یاد آئے گی تو ہمیں عمل کی توفیق ملے گی. ہمارے ایک جی اللہ فرماتے ہیں کہ فزوروہا, اے لوگ قبرستان جایا کرو, قبرستان جاؤ گے موت یاد آئے گی. جب موت یاد آئے گی تمہارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, تمہارے اندر جو ہے اچھے کام جذبہ پیدا ہوگا, اور تمہیں جو ہے